اچھے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، نبیوں کا بھی ذکر کیا ہے، نیک لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، برے لوگوں کا بھی ذکر کیا، فرعون کا بھی ذکر کیا، قارون کا بھی ذکر کیا۔ اب فرعون کوئی نام نہیں رکھنا چاہتا، لیکن فرعون کا لفظ قرآن میں آتا ہے تو اس کے اوپر بھی نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پہ اس پہ نیکی ملتی ہے۔ قارون، ان قارون، قارون پڑھیں گے تو اس پہ بھی نیکی آئے گی، قرآن پڑھنے کی وجہ سے نیکی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں کہ تم کبھی فرعون نہ بننا، کہ تم کبھی قارون نہ بننا، اپنے مال پہ نہ اترانا، جی دنیا کی زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات کثرت سے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ کل جو سپارہ، جو 24واں سپارہ چلا تھا، اس میں کچھ باتیں یہاں سے کہ فرعون نے کہا وقال فرعون ضروری، فرعون نے ایک بڑا اجلاس بلوایا پورے ملک کا اجلاس بلوایا اور اس کے اندر یہ بات رکھی وقال فرعون، کیونکہ اندر سے یہ رپورٹ تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہا تو پھر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے اس کو نہیں کچھ کہنا، تو انہوں نے بڑا اجلاس بلوایا اور اس میں یہ بات رکھی وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اس کا رب آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ اپنے رب کو بلا لے۔ نعوذ باللہ، اس نے یہ بات کہی انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں یہ تمہارے دین کو بدل نہ دے۔ اب ان کو بتا رہا ہے، وہ جو آگے اس کی پوری ٹیم بیٹھی ہے نا پورے ملک کی، تو ان کو بتا رہا ہے میں ڈرتا ہوں یہ کہ تمہارے دین کو نہ بدل دے، یعنی تم جو کفر میں اپنے مذہب پہ ہو، یہ اسلام پھیلاتا جا رہا ہے، سب کو مسلمان بناتا جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے دین کو بدل دے، او ان یظہر فی الارض فساد، یا اس زمین میں خانہ جنگی ہو جائے یا بہت بڑا کوئی فساد آ جائے۔ جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میری حفاظت فرما، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر ایسے متکبر سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو قیامت کے دن سے نہیں ڈرتا۔ بھائی جو بندہ قیامت کے دن سے نہیں ڈرتا، اس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ تو غلط کام کرے گا، صحیح کام تو وہ کرے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ اس لیے کسی کو بھی جب کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے تو اس کو پہلا جملہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور یہ غلط کام نہ کر، اور اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اب وہاں پر ایک آدمی تھا، یہ دیکھیں یہ پورا رکوع جو ہے نا، آدھے سے زیادہ رکوع اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بیان کیا۔ ایک آدمی مومن تھا لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وزیر تھا یہ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے تھا، خاندان میں سے تھا، یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے بھائی، اس کا یہی قصور ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہیں واضح دلائل بھی دکھا رہا ہے، معجزات بھی دکھا رہا ہے۔ وَإِن یَکُ کاذبا فعلیہ کذب، اگر وہ جھوٹا ہے تو بھائی جھوٹ اسی کو نقصان دے گا۔ وَإِن یَکُ صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اگر وہ سچا ہوا تو تمہارے اوپر بہت بڑی مصیبت آئے گی جو تمہیں بتا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والے کو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم تمہارے لیے زمین میں فساد کرنا یہ کسی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے، تمہیں کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر اللہ کا عذاب آ گیا۔ قال فرعون ما اریکم، فرعون نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے حساب سے دیکھوں گا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں صحیح چل رہا، اور میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں صحیح راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ وقال الذی آمن، اس آدمی نے کہا جو ایمان والا ہے، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحد، پورا اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری باتوں کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ بظاہری طور پر یہ اپنا یعنی وہ ایمان نہیں تھا، بہرحال فرعون نے آخر میں کہا، فرعون نے کہا وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا للی، یار ایک بڑی سی حامان اس کا وزیر تھا، وزیر خاص تھا، حامان ایک کام کرو یار ایک بڑی سی عمارت بناؤ، اس کے اوپر چڑھ کے میں موسیٰ کے رب کو تلاش کروں گا، موسیٰ کا رب کدھر ہے، مجھے تو موسیٰ کا رب نہیں ملتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتا ہے کہ حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، موسیٰ کے الہ کو تلاش کروں گا، کدھر ہے موسیٰ کا خدا، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ یعنی اس طرح کی بات اس نے کہہ دی۔ آگے پھر اس نے آگے اگلے رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بیان کریں،
یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف دے کر آ رہا ہوں. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے. وان الاخرۃ ہی دار القرار، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جو کوئی برا کام کرے گا اس کو اتنی سزا ملے گی، اور جو کوئی نیک کام کرے گا اللہ اسے بہت بڑی جنت میں داخل فرمائیں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ اس میں اتنا کھلائیں گے کہ بندہ بس بس کرے گا، اور بندے کی بس ہو جائے گی. بندہ اللہ تعالیٰ پوچھے گی ہاں خوش ہو؟ کہ اللہ میں خوش ہوں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں. تو مانگتے کیوں نہیں؟ دنیا میں تو تمہیں بڑی ٹینشن رہتی تھی، یہ نہیں وہ نہیں، مانگو نا کچھ مانگو. تو بندہ کہے گا یا اللہ میں کیا مانگوں، میری مانگ ہی ختم ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گے کہ تم اور اپنے بڑوں سے پوچھو، جو تم سے بڑے درجے کے لوگ ہیں جنت میں ہیں، ان سے پوچھو. پھر وہ ان سے پوچھ کے آئیں گے کہ بھئی ہم اللہ سے کیا مانگیں. وہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. وہ آ کے مانگیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ جو تم نے مانگا ہے اس کا 10 گنا تمہیں دے رہا ہوں، اور تم نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، میری شان کے مطابق تم نے مانگا ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں ہر بندے کو مزے کروائیں گے. شرط یہ ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے، دنیا کے دھوکے سے بچ جائے. جی دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیا کا عذاب کوئی عذاب نہیں ہے. آخرت کا عذاب اصل عذاب ہے، حقیقی عذاب ہے، دائمی عذاب ہے. آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں نشانیاں دکھاتا چلا جا رہا ہے، وہ تمہیں نشانیاں دکھاتا چلا جا رہا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ اپنا کمال سمجھو گے کہ بھائی یہ میرا کمال ہے، میں محفوظ ہوں، میں آج تک صحیح چل رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوئی، اس کا جی میں بڑی احتیاط کرتا ہوں. احتیاط سے احتیاط کوئی نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو بچایا ہے. کسی بھی بیماری سے بچایا ہے تو اللہ نے بچایا ہے. آدمی خواہ سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے. انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اپاہج پیدا کر دیتے، آپ کے ہاتھ خراب ہوتے ہیں، ٹانگیں خراب ہوتی، آپ کو بڑے ہوتے ہیں، پیچھے سے کمر نکلی، ایک بندہ ہے اس کے لیے پیچھے سے کمر نکلی ہوئی، اب کیا جو ہے نا وہ آدمی کیا کرے؟ کچھ کر تو نہیں سکتا. آدمی اللہ سے کوئی زبردستی چیز تو نہیں لے سکتا. کوئی ڈاکٹر نہیں اس کو اسی ٹھیک کر سکتے. جو پیدائشی اندھا ہے اس کو کوئی آنکھیں نہیں دے سکتا. وہ گردہ ہی بنا لو، کسی نے وہ کہا ڈاکٹر سے کہ بھائی آپ جو ہے نا اتنی ترقی ہو گئی تو ایک گردہ ہی بنا لو. اس نے کہا گردے کے اندر ایک باریک چھلنی ہوتی ہے، وہ نہیں ہم بنا سکتے. وہ ساری دنیا کے سارے سائنسدان اس سے عاجز ہیں کہ بھائی اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. کہ وہ اللہ کی شان ہے، بالکل باریک جھلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اب یہ سسٹم چل رہا ہے، ہم پتہ نہیں اوپر سے کیا کیا ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں. کوئی مشکوک ہے، کوئی کس طرح کا ہے، یا کوئی صاف ہے کوئی غیر صاف ہے، بس اسی طرح ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مشینوں کو اندر چلا رہے ہیں. گردے بھی کام کر رہے ہیں، دل بھی کام کر رہا ہے، جگر بھی کام کر رہا ہے، پتا بھی کام کر رہا ہے. مطلب اندر یہ ساری چیز پورا سسٹم ہے. انسان کی ذات کے اندر بہت ساری نشانی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات کے اندر اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ بھی اللہ نے فرمایا. 2 آدمی تھے، وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک نے کہا، کوئی بات کر رہے تھے نبی کے خلاف، تو اس نے کہا یار تھوڑا آہستہ آواز میں بات کرو، اللہ تعالیٰ سن لے گا. تھوڑا آہستہ آواز میں بات، اس نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے. تو کہا بھائی آہستہ آواز میں بات کرو، اللہ تعالیٰ سن لے گا. اور دوسرے کہا بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا خدا ہے، یہ تو ان کو پتہ ہوگا، وہ تو ہر حال میں سنتا ہوگا. نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوگی وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تمہارے کانوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے اللہ کو پتہ چلتا ہے. تمہاری آنکھوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے اللہ کو پتہ چلتا ہے. تمہاری کھالوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے اللہ کو پتہ چلتا ہے. ان اللہ لا یعلم کثیرا مما، تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو بھائی؟ تم سمجھتے ہو اللہ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی تمہاری ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے. اچھا ایک اور بات بھی اللہ نے ذکر فرمائی کہ قیامت کے دن جب ہم مجرموں کو، اللہ کے دشمنوں کو جمع کریں گے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، ہم ان کو اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف جمع کریں گے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ، ان کے کان ان کے اوپر گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں ان کے اوپر گواہی، ان کے گناہوں کے اوپر گواہی دیں گے، ان کی کھالیں ان کے اوپر گواہی دیں گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ کہیں گے بھائی تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، وہ بولیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہمیں زبان دے دی ہے، جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے، اسی اللہ نے ہمیں بھی زبان دے دی ہے، اسی نے تم سب کو پہلے پیدا کیا تھا، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے یہ ران بولے گی، انسان کی جو ران ہے نا سب سے پہلے یہ بولے گی
انسان نے جتنے گناہ کیے ہوں گے، یہ ران بولے گی اللہ اس کو زبان دے گا، یہ بولے گی، یہ سورہ یاسین میں بھی ہے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم تیری زبان پہ تالا لگا رہے ہیں، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم تیرے ہاتھوں سے بات کریں گے، تیری ٹانگوں سے بات کریں گے، تیرے جسم سے بات کریں گے، تیری زبان سے ہم بات ہی نہیں کرتے، تیری زبان پہ تالا لگائیں گے کیونکہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو آدمی کے جسم اعضاء گواہی دیں گے، پھر آدمی ڈر جائے گا کہ یہ کیا میرا کیا بنے گا، تو وہ پوچھے گا بھائی تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ کہ ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں، آپ کی بات تھوڑی مانتے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یہ جو لوگ میری آیات میں گڑبڑ کرتے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ لے کے غلط مطلب بیان کرتے ہیں، یا دین کی باتوں کو غلط بیان کرتے ہیں، یا ڈراموں والا ذہن ہے، فلموں والا ذہن ہے، اور ادھر سے قرآن اٹھا کے میں اس آیت کا مطلب یہ سمجھا ہوں، میں اس آیت کا مطلب یہ سمجھا ہوں۔ اور خدا کے بندے، یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی بولنا شروع کر دو۔ یہ قرآن ہے، قرآن، اس میں اگر کوئی بات آپ نے کرنی ہے تو پہلے کوئی بڑے بڑے علماء یا دین والوں کے سامنے رکھو، جی میں تہجد کے وقت بیٹھا تھا، اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی، تیرے دل میں غلط بات نہیں آ سکتی؟ تہجد کے وقت نہیں آ سکتی؟ مکہ مدینہ میں وہاں سامنے بیٹھ کے نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے، اللہ کا امتحان ہے۔ ہر کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، اپنی من پسند تشریح کر رہا ہے، اتنی غلط تشریح یہ یوٹیوب پہ یار پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ اور اچھا جو صحیح مولوی ہیں ان کے ویوز ہی نہیں ہیں، 5 ویوز، 10 ویوز، 20 ویوز، 50 ویوز، اور جو ایسے ہی چتر بٹھیر ہیں ان کے جو ہے نا وہ لاکھوں میں ویوز جا رہے ہیں۔ وہ جو ہے وہ ایک کیا نام ہے اس کا، علی مرزا، وہ پتہ نہیں کیا میں نام ہے بابی، نام ہے شادی، میں وہ مسلم علمی کتابی، وہ ایک نواں اس نے کٹا کھول دیا۔ ہر کوئی جو ہے نا تھوڑی سی باتیں صحیح کرتا ہے لوگوں کو ذرا اپنی طرف لانے کے لیے، پھر وہ الٹی باتیں کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حضرت معاویہ پہ بات کر رہا ہے، وہ خدا کے بندے تیری اوقات نہیں ہے کہ تو صحابہ پہ بات کرے، صحابہ کی شان بہت اونچی ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم صحابہ پہ بات کریں۔ ہم تو نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، ہم تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے۔ اب وہ صحابہ کے بارے میں جی یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، یونس علیہ السلام نبی 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 کے بارے میں کوئی یہ 14ویں صدی کا کوئی عام آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا جی، ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، اچھا آپ صحیح کرا دیتے جا کے۔ نبی کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولی، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو میری آیتوں میں گڑبڑ کر رہے ہیں نا، میرے سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیات، اس کا ترجمہ دیکھیں آپ، آیت نمبر ہے 40، اور یہ حامیم سجدہ 24 سپارہ، اس کے لیے بھی ٹائم نکالا کریں اپنی زندگی میں، قرآن کے لیے وقت نکالیں، آپ کو ہر بات کا جواب قرآن میں ملے گا، آپ حیران رہ جائیں گے، تفسیر جواب پڑے گی کہ یہ جو میری آیتوں میں گڑبڑ کرتے ہیں نا، یلحدون، الحاد کرتے ہیں، اپنی طرف سے مطلب بیان کرتے ہیں، لا یخفون علینا، یہ میرے سے مخفی نہیں ہے، میرے سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ اب ایک کہتا ہے جی نماز قائم ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں آیا نماز پڑھو، قرآن میں آیا نماز قائم کرو، نماز اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اچھا پھر کیا کریں جی؟ یہ کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس کبھی کبھار دل چاہے تو پڑھ جائے کرو۔ واہ کیا بات ہے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں نماز معاف نہیں ہوئی، اور تو کہہ رہا ہے جی نماز قائم ہے۔ یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میری آیتوں میں گڑبڑ کرتے ہیں، میرے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا جو جہنم میں الٹا گرا دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا جو جہنم کے دن امن سے کھڑا، قیامت کے دن امن سے کھڑا ہوا ہو، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے؟ اعملوا ما شئتم، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جو کرنا ہے کر لو، میں تمہیں آخرت میں سیدھا کروں گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہمارے پاس ہی سب نے لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم نے سب کا حساب لینا، ہم نے سب کا حساب لینا۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں پوری دنیا میں دکھائیں گے۔ آفاق کہتے ہیں دنیا کو، دکھاتے جائیں گے۔ زندگی گزر رہی ہے نا، بالغ ہونے کے بعد 15 سال 17 سال کے بعد 20 سال 25 سال 30 سال، کبھی سیلاب آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، کشمیر میں جو ہے اتنے مر گئے، فلسطین میں اتنے مر گئے، وہاں یہ ہو گیا، ادھر سیلاب آ گیا، ادھر قتل ہو گیا، وہاں پہ ایسے ہو گیا۔ برما میں ایک دفعہ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا، پیچھے کی بڑی عید پہ برما میں قتل عام، ٹوکے سے جو ہے نا مسلمانوں کی وہ ٹانگیں کاٹ رہے تھے، ٹانگیں ہاتھ پتہ نہیں کیا کچھ، پہلے آپ نے کو یاد ہو 4-5 سال پہلے بڑی عید کے اوپر وہ نعوذ باللہ مسلمانوں کی ایسے وہ قربانی کر رہے تھے۔
اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے. یہ سارا اللہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے لیے عبرت ہے. ہم تمہیں نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے پوری دنیا میں. وفی انفسہم، تمہارے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے، یہ دین والے حق ہیں. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر بات پر گواہ ہے؟ کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہر ایک پر گواہ ہے، ہر ایک کے کام دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ہر ایک کو اللہ جانتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا. ہر آدمی کو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا. وہ دیکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اور بندوں کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے. ذرا سی اللہ کو منانا کتنا آسان ہے. کسی آدمی کو منانا بہت مشکل کام ہے میرے بھائی، بندے نہیں راضی ہوتے. اور اللہ کو منانا بڑا آسان ہے. یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں معاف کر دے، بس ختم بات. فَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، بہت سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دے، بغیر معافی مانگے ہی معاف کر دے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خصوصی طور پہ دعائیں قبول کرتا ہے ایمان والوں. یہ دوبارہ ذکر کیا ہے نا، وَيَسْتَجِيبُ، یعنی خصوصی طور پہ قبول کرتا ہے ایمان والوں کی دعاؤں کو، نیک کام کرنے والوں کی دعاؤں کو. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور انہیں اپنا فضل اور زیادہ دیتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ دیتا چلا جاتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. ایسا دردناک عذاب ہے کہ جس کو برداشت کرنے کی انسان میں طاقت ہی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں کرے گا، نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرے گا، دین والوں کے پاس بیٹھنے کا اہتمام نہیں کرے گا، زکوٰۃ دینے والوں کا اہتمام نہیں کرے گا، جو رحمان کے ذکر سے وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم اس کو ایک خصوصی شیطان دیں گے. خصوصی شیطان اس کے لیے جو ہے نا بھیجا جائے گا. ذرا جائیں اس کو ذرا اور الٹی پٹیاں پڑھاؤ، اس کو اور خراب کرو، جاؤ میں اس سے ناراض ہوں. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس رحمان کے ذکر سے جو اعراض کرے گا ہم اس کے لیے مقرر کرتے ہیں خصوصی شیطان. اچھا اب وہ اس کو گمراہ کرنا شروع کرتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اس کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا ہے، اتنا گمراہ کرتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر. دیکھیں ہمیشہ توبہ وہ آدمی کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے. جو اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتا وہ توبہ کیوں کرے؟ کیا خیال ہے؟ شیطان نے کہا نا لوگوں کو میں نے گناہوں سے ہلاک کیا، لوگوں نے آگے سے مجھے استغفار سے ہلاک کیا. یہ بڑی زبردست حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، لوگوں نے آگے سے مجھے استغفار سے ہلاک کیا. جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو پھر میں نے ان کو ایسے کاموں میں لگایا جن کو یہ حق سمجھتے رہے، حالانکہ وہ حق نہیں. ساری زندگی گزر گئی بس جس کو فضول کاموں میں لگے رہے. علماء کا کام ہے فرقے بنانے سے بچنا، عوام کا کام ہے فرقہ واریت کی باتوں سے بچنا. یہ سمجھیں، علماء کا کام ہے فرقوں سے بچنا، فرقے نہ بنائیں. عوام کا کام ہے فرقہ واریت کی باتوں سے. وہ کامن چیزوں پہ آؤ یار، کامن چیزوں پہ آؤ. نماز پڑھنا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. والدین کا احترام کرنا ضروری ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. جو کامن چیزیں اس پہ آؤ بھائی، کیا فضول چیزوں میں لگے ہو. یہ بات یاد رکھے، علماء کا کام ہے فرقے بنانے سے بچنا، عوام کا کام ہے فرقہ واریت کی باتوں سے بچنا. وہ فلانا ہے اس طرح فلانا، تمہارا کام نہیں ہے. تم اپنا جو ہے نا جو اپنی فیلڈ ہے نا اپنا، اس کو صحیح کرو. اپنی نماز کو صحیح کرو، قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، دین کے کاموں کا اہتمام کرو. فضول وقت نہ ضائع کرو. لوگ بیٹھ کے دین کے نام پہ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. عام آدمی تو بات کر ہی نہیں سکتا. عام آدمی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے یہ آیت میں پڑھا، یہ آیت میں پڑھا. بھائی براہ راست آپ اسی لیے علماء منع کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا علماء کیوں منع کرتے ہیں کہ خود قرآن نہ پڑھو. وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے نا پھر آپ اپنے سے ایک مطلب ٹھوک دیں گے. آپ کیونکہ ہمارے اندر صبر تو ہے نہیں، جہاں بات سمجھ آئے وہاں ہم بولتے ہیں، جہاں بات سمجھ نہ آئے نا وہاں ہم اپنے سے اڑا دیتے ہیں. یہ میرے نزدیک ایسے ہی ہے، میرے نزدیک ایسے ہی ہوگا. ابھی ہم کسی مجلس سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم کوئی بات کریں، ابھی کیا ضرورت ہے آپس میں ٹھک ٹھک ہو، یہ ٹھیک ہے کرتے رہو جو. لیکن وہ کیوں مولوی صاحب بہن جی ہے نا ادھر پھر ہم پھنس جاتے ہیں، اب بولنا پڑتا ہے. وہ بھائی تو اب آپس میں جو گڑ گڑ کرنی ہے وہ کرو، وہ مجھے بیچ میں کس لیے. مولوی صاحب اسی طرح ہے نا، پھر مولوی صاحب کو بولنا پڑتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بات آپ نے ہوائی فائرنگ کی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے.
یہ بات ایسا نہیں ہے کچھ بھی آدمی بول دیتا ہے کہ اس بات پہ بغیر حساب کتاب ہوگا، اس بات پہ بغیر حساب کتاب ہوگا. تو مختلف چیزیں یہ سب قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. بہرحال یہ کیا فرما رہے ہیں کہ دین سے دور کرتا ہے، صحیح راستے سے دور کرتا ہے، اتنا دور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی. حتیٰ کہ جب آخری وقت آتا ہے یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین، یار تو میرے پاس کیا کر رہا ہے؟ آدمی کی موت اور آدمی کے شیطان کی موت یہ اکٹھی آتی ہے. ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی نے پوچھا اے اللہ کی حبیب آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا آپ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر دیا، میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا. جب آدمی مرتا ہے تو شیطان بھی مرتا ہے. اب جب آدمی مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ جو اس کا جو سنگی ہوتا ہے نا، ساری سنگی اس کے ساتھ وہ بھی ادھر ہی چلا ہوتا ہے دائیں بائیں، اس کی بھی موت کا ٹائم آتا ہے. تو کہتا ہے تو ادھر کدھر آئے؟ یا لیت بینی، ہائے کاش میرے اور تیرے درمیان بعد المشرکین، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جائے، نکل ادھر سے. فبئس القرین، تو بڑا برا ساتھی ہے. وہ کہے گا نہیں برا کدھر ساتھی ہے، میں تیرا سنگی ہوں، میرے ساتھ رہے گا، تو جہنم میں بھی میرے ساتھ ہی جائے گا. اگر خدا نہ خاصہ ایمان نہ ہوا تو اسی شیطان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہے مستقل طور پہ، اسی کے ساتھ آدمی جہنم کے اندر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں. بنادا فرعون، فرعون نے ساری قوم کو جمع کیا، پھر اعلان کیا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، میرے پاس یہ مصر کا ملک ہے، اتنی بڑی بڑی نہریں ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر من ھذا الذی، کیا میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل بہتر ہے؟ ہوا مہین مہین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل بہتر ہے؟ نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے. اور ولا یکاد یبین، اور اس کو بات کرنی نہیں آتی، یہ تو اٹکتا ہے بات کرتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. اچھا آدمی کے اوپر کوئی ذرا سی پریشانی آتی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ. بھائی جب نبیوں کے اوپر آزمائشیں آ سکتی ہیں نا، دیکھو نبی ہیں موسیٰ علیہ، کیا لکنت دور کروانا کوئی مشکل کام ہے؟ یا اللہ میری لکنت ختم کر لے، تو نبی کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، پریشانیوں، یہ کوئی چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو بس جو ہے کوئی بات نہیں، آپ اس پہ صبر کریں، اللہ سے مانگیں. اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مطلب ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا، تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کو راضی کرتے رہیں گے تو کام چلتا جائے گا. ایک اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ہم بڑی پکڑ، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، چھوٹی پکڑ نہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر اس بارے میں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پہلے آتی نہیں ہے لیکن آ جائے پھر بندہ بچتا نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دن ایسا آئے گا کہ ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، انا منتقمون، اور ہم انتقام لیں گے، انتقام لیں گے. اور ایسا انتقام لیں گے کہ آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. بھاگ یہ پیچھے گزارش کریں گے اس سے فرشتے سے کہ یار ہماری موت کی گزارش کروا دو. اللہ تعالیٰ سے کو ہماری فنا دو یا مالک یقضی علینا ربک، ہمیں موت دے دو. تو وہ کہیں گے موت چھوٹ کوئی نہیں ہے میرے بھائی، ابھی ادھر ہی انکم ماکثون، بس ادھر ہی جہنم کے اندر رہو کہ تم نے دنیا میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا دیا تھا. وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. فالیوم لا یخرجون منہا، اب تم اس سے کبھی بھی نہیں نکلو گے، اس سے تم کبھی بھی نہیں نکلو گے. لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے اوپر سے کیلیں ٹھوک کے پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. وہاں سے آدمی بار بار اللہ کو پکارے گا، اللہ کی تعریف کرے گا. حدیث میں آتا ہے آدمی اللہ کی ایسی تعریف کرے گا کہ کبھی کسی نے اس طرح کی تعریف نہیں کی ہوگی. اللہ کو کوئی ترس نہیں آئے گا. لاکھوں اربوں سال کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، یا اللہ جو ہے ہمیں جہنم سے نکال دیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ اس جہنم کے اندر پڑے رہو، میرے سے بات نہیں، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. تو یہ سب سے بڑی سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سزا سے محفوظ فرمائے. یہ جو چھوٹی چھوٹی پریشانی ہے نا، کبھی سر درد ہو گیا، کبھی پیر درد ہو گیا، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی حالات آ گئے، یہ آتا رہتا ہے. آخرت کے مسائل نہ بنے، ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر کوئی ایشو نہیں ہے. ادھر آدمی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کما لے، بڑے بڑے بنگلے بنا لے، بڑے بڑی گاڑیاں آ جائیں، مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے کہ نہیں؟ تب مرنا ہے اور حساب آپ نے دینا ہے. پیچھے جو بچے جو عیاشی کریں گے نا تو قبر میں آپ کو لٹر لگیں گے، ہاں بھائی یہ کس طرح کمایا تھا، یہ بتانا ذرا، یہ کیسے کمایا تھا، یہ ذرا آپ بتا دیں.
یہ سارا حساب وہاں پہ دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید